بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب عرض کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روح کس دن گھر پر آتی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کرنا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کے آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایت بتائیں گے۔ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتی ہے تو ان کی روح اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ اپنے اولاد سے فریاد کرتی ہے، اوہ بکا کرتی ہے اور وہ اپنے اولاد سے یہ سوال کرتی ہے کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرے۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہے تو اس پر حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، ماں باپ کی روح کیوں واپس لوٹتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے احسان ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعا میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائے اور صدقہ یاد دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا کہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہے اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعے کے رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لٹ جاتی ہے، سوائے ان کے جن کے اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کے روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہمارے اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کے دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی طرح کے ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئی تھے کہ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کے روح کو اپنے اولاد کے گھر پر روتے ہوئی دیکھا ہے۔ وہ اپنے اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کے آہ و بقا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنے اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربان کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں،
کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال و ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کم ہی ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کے وفات کے بعد دعا ضرور کرنے چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کے ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہے؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہے، ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کے کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسے روایت سناتے ہیں جن سے روحوں کا زادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے ہی دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہتا ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآن تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئی، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کے شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کے رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنے عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کی ہے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کے رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اب تک پہ نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کے نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے تاکہ ان کے کمی و بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کے دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا ہے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ اور واخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگی بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔